ہر ایک کا اعمال نامہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا اعمال نامہ اونچی گئی، ہر ایک کے اعمال اس میں ثبت ہیں۔ یہ جو شب برات میں ہم جاگتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب، جس میں مرتب ہوتا ہے، فرشتوں کو لکھوایا جاتا ہے سب کچھ، اور پھر شب قدر میں ان کو مل جاتا ہے، جس کو بجٹ کہہ لو سمجھنے کے لیے، لکھوایا جاتا ہے ہر ایک کا الگ۔ ہم اس رات جاگ کر یہی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ حضور آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر میری تقدیر بری ہے تو اس کو بھلی کر دے، یہ مٹانا اور اس پہ قائم رکھنا، اس پر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اللہ ہر انسان کے عمل کی سچی گواہی وہ کتاب دے گی، جھوٹ کی کوئی گنجائش اونچی گئی ہے۔ آئیے اب میں نے آپ کو جو بات کرنی ہے، قرآن نے بتا دیا انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف آواز آئے نہیں دی گئی۔ یہ جو 5 وقت نماز ہے، کیا ہماری طاقت سے زیادہ آواز آئے؟ رمضان کے مہینہ بھر کے روزے ہماری طاقت سے زیادہ اونچی؟ 2.5% زکوٰۃ کیا ہماری طاقت سے زیادہ ہے؟ 5 دن مکہ میں حج کے ارکان ادا کرنا کیا ہماری طاقت سے زیادہ ہے؟ پھر اعتراض کس بات پہ کرتے ہیں؟ صدقہ فطر دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کوئی کہے کہ نہیں ہر ایک کے لیے بنا دیا گیا، یہ قربانی کیوں رکھ دی گئی ہے، یہ نمازیں کیوں رکھ دی گئی ہیں، موسم جو ہوتا ہے اس میں کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، وضو کرنا پڑتا ہے، یہ سب سختیاں ہیں، تو کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ آج کا انسان دنیا کے کاموں کے لیے کیا کیا کر لیتا ہے، اپنے باس کو راضی کرنے کے لیے اسے محنت بہت زیادہ کرنا پڑے کر لیتا ہے کہ یہ باس راضی ہو جائے۔ رازق باس ہے یا اللہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اعتراض کیوں؟ اچھا یار پڑھنی پڑے گی، مکہ آئے ہیں تو نماز پڑھنی پڑے گی، مدینہ آئے ہیں تو نماز پڑھنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، آئے ہیں تو یار یہ احرام باندھنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا، تو جو اعتراض کر رہے ہیں یا بے دلی سے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ اونچی کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی آیت میں اور زیادہ بیان ہے، انشاءاللہ آئے گا، بیان کروں گا، ابھی صرف خلاصہ۔ جب برداشت سے زیادہ ہمیں کہا ہی نہیں گیا تو ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کھیل تماشے کے لیے الٹے لٹک جاتے ہیں، موت کے کنویں کو کرنا پڑے کر لیں، چھلانگیں لگانی پڑیں لگا لیں، سوئمنگ تیراکی میں کرتب دکھانے پڑے، وہاں نہیں۔ عبادت کا وقت آئے تو اعتراض کریں، ہاں یہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، نیکی کرنے کا شوق نہیں، بے دلی سے کرتے ہیں، کچھ کمائیں گے اونچی؟ یہ آپ کو دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہے۔ جب برداشت سے زیادہ کچھ ہے نہیں اور دنیا میں سب کی رضا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، کسی سے محبت ہو جائے، ہو جاتی ہے نوجوانی میں تو
جوانی میں، نوجوانی میں یہ بیماری، لڑکے کو لڑکی سے، لڑکی کو لڑکے سے، آج کل مذاق بنایا ہوا ہے. جس کا نام محبت رکھا وہ محبت تو ہے نہیں، وہ نیری ہوس ہے. ساری ساری رات جاگنا پڑے اس کے لیے جاگ لیتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ٹیلی فون والوں نے پیکج دیے ہوئے، فری باتیں کرو. ان کو پتا بیماری ہونا ہے، انہوں نے خراب ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، کرنے دو. کیونکہ آپ جتنی دیر یہ ٹیلی فون لگاتے ہیں اتنی دیر آپ کو یہ ساری اس کی شعاعیں بھی پڑتی ہیں، بیماری بھی جاتی ہے، کان بیکار ہو جاتے ہیں، دماغ بیکار ہو جاتے ہیں. یہ ٹیلی فون میں نے آپ سے کہا نا، یہ نیری بیماری. بہرحال لگے ہوئے ساری رات جاگ رہے ہیں، صبح کام پہ جانا ہے. کبھی کہے گا کہ میں ساری رات جاگا ہوا مجھ سے کام نہیں ہو رہا؟ کیونکہ محبت، اس کا جو دعویٰ ہے محبت میں جاگا ہے. کس میں جاگا ہے؟ اونچی. کیوں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ کیونکہ محبت ہے. تکلیف کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ محبت ہے. اور تجھے کسی بندے سے محبت ہو جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو رب سے محبت کر کے دیکھ، پھر یہ نماز تکلیف نہیں لگے گی، اس میں مزہ آئے گا. پھر یہ روزہ تکلیف نہیں دے گا، اس میں مزہ آئے گا. بات محبت کی ہے. اے انسان، تجھے تیری برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی، مگر جس کو نیکی میں مزہ آتا ہے. میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، ان کے وہ استاد جس سے انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا، ان کا نام تھا حافظ کرم الہی، کھیم کرن میں. نابینا تھے، بصارت نہیں تھی، بصیرت اللہ نے خوب عطا کی تھی، دل کی آنکھیں روشن تھی. قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، اور اتنا قرآن سے ان کو محبت تھی، وہ لیٹے ہوتے تھے، نیند میں ہو رہے ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. نابینا تھے. کیا تھے؟ سنا رہا ہوں آپ کو، بات سنیں. ان کی کرامات بھی سنی والد صاحب سے. بیٹھے ہوئے ہیں، 60-70 بچے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کی آواز نہیں آتی تھی اسی کا نام لے کے کہتے تھے تیری آواز نہیں آ رہی. مسجد میں اس زمانے میں وہاں پر بجلی کا انتظام نہیں تھا، کنواں تھا، اور اس کے لیے اوپر وہ بنایا ہوا تھا ایک ٹینک سا، وہاں سے وہ نکلتے تھے، لوگ وضو کر لیتے تھے اس سے پانی بھر کے. ساری رات کنویں میں سے ڈول بالٹیاں بھر کے پانی نکال کے اس کو بھرنا اوپر والے ٹینک کو. بڑا مسئلہ تھا. روز صبح لوگ آتے، فجر میں ٹینک بھرا ہوا ملتا تھا. کہ ساری رات کوئی پانی نکال کے اس کو بھر دیتا تھا، سردی ہو یا گرمی. لوگ بڑے حیران، اور پتا کرو کون کرتا ہے. چھپ کے دیکھا تو وہ حافظ صاحب جو نابینا تھے، قرآن پڑھنا شروع کرتے، عشاء کے بعد لوگ گھروں کو چل جاتے، وہ ڈول بھر بھر کے اس سارے پانی کو بھر دیتے تھے. کیوں؟ کیا ان کی ڈیوٹی تھی؟ پوچھ رہا ہوں. کیا ان کو تنخواہ ملتی تھی اونچی؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی سے محبت ہے، رب تعالی سے نیکیوں کا شوق، پہل کرنا، جلدی کرنا. حالانکہ بڑی محنت کا کام، مگر کر رہے ہیں کہ رب راضی ہوگا. آج کل ہمیں 2 پیسے پوچھتے ہیں، پہلے ملے گا کیا؟ فلاں کام کروں ملے گا کیا؟ بچوں کو کوئی کہہ دو کہ کیا ملے گا، کیا دیں گے؟ وہ باپ کہتا ہے امتحان پاس کرنا. اچھا جی بتائیں کیا دیں گے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ ہم ہر چیز کاروبار کر رہے ہیں. بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ وہ رب کو راضی کرے. رب نے اس کی برداشت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی ہے. جس باس کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے فیکٹری کے مالک کو یا ادارے کے سربراہ کو، تو اس کو راضی کرنے کے لیے تیرے پاس زبان ہے، آنکھ ناک کان ہے، یہ قوت ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہنر ہے. یہ سب کس نے دیا ہے؟
اللہ نے دیا، اور اس نے تجھے تیری برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اس کو بھی تو راضی کر، اس کو راضی کر۔ اس کے پاس کتاب ہے، لکھا جا رہا ہے، یہ فرشتے ہیں۔ اب لکھنے کی بات سن لے، میں گفتگو سمیٹ دوں۔ نیکی کی نیت، نیکی کا پکا ارادہ، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو۔ زبان سے کہنا مستحب، پسندیدہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نیت کرتا ہوں میں، تو یہ الفاظ کہنا پسندیدہ ہیں، اصل نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ کی نیت، پکی نیت، پکا ارادہ نیکی کرنے کا۔ کوئی آپ کی طرف سے کمزوری، لچک نہیں، مگر نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اونچی گئیے گا، نہیں کر سکے، اس نیکی کے ارادے پر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ارادہ پکا تھا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ نہیں کر سکے، ارادہ پکا تھا، نہیں کر سکے، ثواب لکھ دیا جائے۔ گناہ کا ارادہ بھی پکا کرنا ہے، نہیں لکھا جائے گا جب تک کریں گے نہیں۔ نیکی کی نیت کی ثواب لکھا جائے گا، گناہ کے ارادے پہ گناہ انعام ہے یا نہیں ہے۔ بندہ گناہ کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے لکھنا نہیں، وہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو توبہ کرتا ہے یا نہیں، توبہ کر لے معاف، نہیں کرے تو لکھا جاتا ہے۔ یہ رحمت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، نیکی کی نیت پر بھی ثواب ملتا۔ تو اس کا مطلب سوچ اچھی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اس پہ بھی ثواب ملتا۔ تو یاد رکھیں، یاد رکھیں، ہم لوگ برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیے گئے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ بوجھ ہے، جب کریں شکر کریں، مولا تو نے توفیق دی ہے تو وہ کام خوش دلی سے کریں تاکہ پورا ثواب ملے۔ بے دلی سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ضائع جائے گا، اور جو لکھا جائے گا وہ پورا پورا، اتنا کیا اتنا ہی لکھا جائے گا، بڑھا چڑھا کر نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی پوری پوری، گناہ بھی پورا۔ کوئی گناہ لکھے تو ڈرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، نیکیاں کریں تاکہ گناہ مٹ جائیں، گناہ مٹ جائیں۔ گناہ کر کے یاد نہیں رہا مگر وہاں لکھا ہوا ہے، تو اب ہم نے توبہ کر لی، نیکی کر لی، وہ مٹ جائے تو بولو انعام ہے یا نہیں ہے؟ آواز لگائیے۔ بس یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے۔ وہاں کتاب ہے، اعمال نامہ ہے، لکھا جا رہا ہے پورا پورا، کوئی دھاندلی، کوئی گڑبڑ کی گنجائش نہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں ڈرنا ہے۔ ابتدا اسی سے کی تھی نا گفتگو کی، ہر حال میں ڈرنا ہے۔ پتہ نہیں کوئی نیکی قبول ہے یا نہیں، کوئی بات ناپسند ہو جائے، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ اور یہ ڈر آپ کو نیکیوں سے وابستہ رکھتا ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو آپ کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا وہ ڈر ہے جو آپ کے لیے اچھائی لاتا ہے، آپ کے اندر ستھرائی لاتا ہے، آپ کو سنوارتا ہے، اور آپ کو برا بننے سے، گندا ہونے سے بچاتا ہے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔